یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ دے دیا گیا، اس سے بڑھ کر کیا تمہیں محمد عربی عطا کر دیے گا۔ تو اگر قدردانی نہیں کرو گے تو پھر بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لو کہ انہیں کتنی روشن دلیلیں دی گئیں، انہوں نے ان کی قدردانی نہیں کی اور پھر وہ رسوا کر دیے گئے۔ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو پھر تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہ سخت سلوک کیا جائے گا۔ آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی، دنیا کی زندگی، موج، عیش و عشرت، سب کچھ کفار کے لیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ تو واقعی ایسے وہاں مناظر کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور اتنی آسودہ زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا ہے، فانی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ یعنی جب وہ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دقیانوسی زمانے کے لوگ، یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا حسن، جہاں بلیوں تک کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہوں، جہاں ایک درخت کے حقوق کا بھی اس کو اگر پانی نہیں ملا تو اس پر بھی جو ہے وہ جس نے درخت لگایا ہے اس کو مواخذہ ہو سکتا ہے، تو وہاں انسانوں کی زندگی کتنی آسودہ ہوگی۔ تو جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بیچاروں کے حق کی کوئی نہیں ہے اور کس طرح وہ پس رہے ہیں، یا کس طرح خون اور آگ برس رہی ہے امت مسلمہ پر، اور یا ان کی مالی پسماندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اتقوا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان قیامت کے دن بڑی بلند ہوگی۔ یہ تو دنیا کے 4 دن ختم ہو جائیں گے، دیکھنے والی شان ہوگی ان فقیروں کی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر اس کی مرضی، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے اگر مسلمانوں کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہم تو زیادہ ہی مار دیے گئے، اس لیے کچھ لحاظ رکھ لیا جاتا ہے، ورنہ کافروں کا حصہ ہی دنیا، آخرت ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں جب اہل ایمان کا مقام دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں، سب لوگوں کا دین ایک ہی تھا، اختلاف نہیں تھے۔ تو پس جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا، ڈر سناتے ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے نبی آئے، اور کافروں کی جانب آنے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کفر نہیں تھا، پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ مسلمانوں کی طرف آتے رہے، پہلے سارے کے سارے لوگوں کے عقیدے ایک ہی تھے۔ اور آج جدید مغربی مفکرین بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، وہ مختلف انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے نتیجے میں، اور اس طرح آثار قدیمہ سے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے سب کا عقیدہ توحید تھا، بعد میں جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے۔ تو عقیدے خراب کرنے والے خراب کرتے ہیں۔ فطری طور پہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص کو غلط جو ہے وہ رہنمائی نہ ہو اور اس کو غلط نہ بتایا جائے تو اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو فطرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور وہ حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر 72-73 فرقے بن گئے ہیں۔ یہ فرقے کنہوں نے بنائے ہیں؟ کچھ لوگوں کے مقاصد تھے جنہوں نے فرقے بنائے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ سب لوگوں کی میموری واش کر دی جائے اور پھر 0 میٹر رکھا جائے، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ان کو بتانے والا ہو کہ یہ وہابیت ہے، یہ دیوبندیت ہے، یہ شیعت ہے، یا یہ 5 پیری ہیں، یہ کوئی نہ بتائے، اور سب کا جو ہے وہ ذہن صاف اور شفاف کر دیا جائے، اور پھر ان کو قرآن و حدیث دیا جائے، اور پڑھنے کے بعد سب کو پوچھا جائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو سب کا عقیدہ عشق رسول ہوگا، کیونکہ یہ فطرت ہے انسانوں کی۔ تو پوری انسانیت کا عقیدہ توحید تھا۔ تو پھر لوگوں نے آ کر کے ان عقیدوں کو خراب کیا، کسی نے بت تراشے، کسی نے جو ہے وہ سرنگیاں تراش لیں، کسی نے کچھ تراشا، کسی نے بچڑا تراشا اور خراب کیا۔ تو فطرت سلیمہ ہوتی ہے، فطرت کو خراب کرنے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی مذہب پر تھے۔ پھر جب خرابی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا،
اور ان کے ساتھ کتابیں آئیں جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا.